الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین وقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح محبت کی زبان سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف زیادہ پڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹے بڑے باریک باریک گناہوں سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی توفیق ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خاموشی کی توفیق ہو جائے، تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، یہ ساری چیزیں جم کے اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ اگر مانگیں گے تو ان قریب اللہ توفیق دے دیں گے، صرف سوچ کے توفیق نہیں ہوگی۔ بہت سی مجلسوں سے سن رہے ہیں درود شریف زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو، پھر نیت کرتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں، پھر غفلت ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف نیت اور ارادہ ہے، اس کے پیچھے دعا نہیں ہے۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی دعا۔ یوں فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کو منوانے کا آسان طریقہ فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا دینا اور مانگتے رہنا۔ یہ جتنے اللہ والے یہ جو دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں، آپ یقین مانو وہ دعا کی برکت سے سفر کر رہے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے بہت ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ والے گناہوں سے بچتے ہیں، آپ یقین مانو بیک گراؤنڈ میں ان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، قدم قدم پر مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، رب کریم آپ ہی مجھے بچا لیجئے، باری تعالیٰ آپ ہی بچا لیجئے۔ یہ دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ والے آپ کو اکثر اوقات اللہ کی یاد میں نظر آتے ہیں، اس کی وجہ بیک گراؤنڈ میں دعا ہے، وہ اس کی توفیق مانگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور ثابت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ
بے شک میں بہت گنہگار ہوں، کمزور ہوں، زندگی گناہوں میں گزری ہے، رب کریم آپ مجھے آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ذکرن کثیرہ کی باقاعدہ ان کی زبان پر دعاؤں میں رٹ ہوتی ہے کہ اے اللہ آپ نے قرآن میں یوں کہا ہے کہ کثرت سے میرا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور منافقین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ منافقین بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا سا کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافقین لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا سا کرتے ہیں۔ رب کریم مجھے بھی آپ کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے مگر تھوڑی سی ہوتی ہے، منافقین کی یہ صفت میرے اندر پائی جاتی ہے۔ پیارے اللہ کامیابی ذکرن کثیرہ پر ہے، اور آپ نے قرآن میں کئی دفعہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یہ فرمایا ہے۔ اب باری تعالیٰ میں کرنا بھی چاہتا ہوں، نفس و شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ جی آپ توفیق دے دیجئے، رب آپ توفیق دے دیجئے۔ اگر آپ توفیق دے دیں گے تو میرے سے زیادہ ذکر ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، میری آخرت بن جائے گی۔ ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم جو چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کا اہتمام، اور دعا میں اللہ سے اس چیز کو مانگنا، اس چیز کی رٹ لگانا، بطور خاص جس گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، جیسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رٹ لگانی ہوگی، اللہ جھوٹ سے جان چھڑا دے۔ رب کریم جھوٹ سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے، جھوٹ سے فرشتوں کو اتنی نفرت ہوتی ہے، اور جھوٹے لوگوں پر اللہ کا قرآن لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بطور خاص وہ جھوٹے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو شریعت کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ اصلاحی مجلس ہے، جب بھی اصلاحی مجلس میں آیا کرو کچھ پوائنٹ ضرور اپنے دل پر نوٹ کر کے لے جایا کرو کہ انشاءاللہ اب کی بار مجھے ایسے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ درود شریف کی توفیق کیسے ہوئی؟ انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب میں مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور حرم شریف میں نے اللہ سے کہا باری تعالیٰ درود شریف کی محبت میرے دل میں ڈال دے، درود شریف کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے پچھلے 10 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے 30,000 سے کم درود پاک پڑھے، ایسے ہی 30,000 کی توفیق ہو گئی، ایسے ہی ہزاروں مرتبہ درود شریف کی توفیق ہو جاتی ہے۔ نہ میرے عزیزو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے اور اپنی طلب اپنے اللہ کو بتاتا ہے، اپنے خالق کو بتاتا ہے، اپنے پیارے رب کو بتاتا ہے کہ اللہ جی ایک بندہ ہے اس کو اللہ کا ولی بننا بھی ہے اور اس کی دعا بھی نہیں کرنی، ایک شخص ہے وہ نظر کی حفاظت چاہتا ہے لیکن ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ کیے ہوئے کہ میں بچ جاؤں گا۔ میرے عزیزو 3 دن بچ جاؤ گے، چوتھے دن وہ پیر پھسلا دے گا۔ وہ نفس ہے، وہ شیطان ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے بدن میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان بھی ہمارے بدن کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی غافل پائے گا نا تو وہ اپنی سونٹ ماری دے گا، اور وہ کبھی موبائل کا غلط استعمال کروا دے گا، کبھی راستے میں بد نظری کروا دے گا، کبھی نہ کبھی اللہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے گناہ ایسی چیز ہے جس سے بندہ آسانی سے ڈائریکٹ اللہ کی نظر ہی سے گر جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ وہ نفلی عبادتیں ترک نہیں کرواتا، وہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھڑواتا، وہ درود شریف اور ذکر و اذکار نہیں چھڑواتا، بس صرف وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے ادھر گناہ کرے گا ادھر اللہ کی نظر سے گرے گا، ادھر گناہ کرے گا ادھر اس کی نیکیاں چلی جائے گی، ادھر اپنے دل میں کسی کی برائی پالے گا ادھر سیدھا اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ کسی کی برائی دل میں آئی
یہ دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس دل کو صاف دیکھنا چاہتے ہیں. ارے کون کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کیا مطلب ہے. کوئی دنیاوی اچھا کام کر رہا ہے, کوئی دینی اچھا کام کر رہا ہے, ارے اس سے ہمیں کیا مطلب, وہ جانے, اس کا اللہ جانے. اگر اتنی ہی ہمارے دل میں اس کی ہمدردی ہو تو ہمیں تو چاہیے کہ رات میں تہجد میں مصلی بچھا کر اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے کوئی صدقہ کر دے کہ باری تعالیٰ فلاں بندہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, یہ 5 روپے اس کی طرف سے صدقہ اس کی لائن صحیح کر دے. اصل تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. ہم دعا کرتے نہیں, برائی اس کی دل میں پال لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, بس ہم اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں. میرے عزیزو, 2 چیزیں, دوسرا پوائنٹ آج کی مجلس کا, 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ, 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ. ثاقب تو بھی لے جا, آپ بھی لے جاؤ. زبان پر تالا لے جاؤ اور دل کے اوپر جھاڑو لے جاؤ. زبان کے اوپر تالا لے جاؤ اور دل کے اوپر جھاڑو لے جاؤ. بس جھاڑو گھما دو. اگر اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا, دل میں کسی کی برائی ہوگی نا, اللہ نہیں آئے گا. دل میں کسی کا حسد ہوگا نا, اللہ نہیں ملے گا. دل میں کسی کا کینہ ہوگا نا, اللہ نہیں ملے گا. ارے بہت سی مرتبہ تہجد کی پابندی سے توفیق ہوتی ہوگی, لیکن کسی اللہ کے بندے کا, چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو, وہ کوئی بھی ہو, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر دل میں اس کے بارے میں کوئی بات آئی تو اللہ بہت سی مرتبہ تہجد کی دولت سے محروم کر دے گا, اور اگر تہجد کی دولت سے محروم نہ کیا تو مناجات کی لذت سے ضرور محروم کر دے. اس لیے بہت دھیان رکھنا, شیطان جو ہے نا الگ الگ طریقے سے بندے کے پاس آتا ہے. وہ ہمیں اللہ کی نظر رحمت سے گرانا چاہتا ہے, اس لیے کسی نے کسی کی برائی اس دل پر رکھ دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ دل گندا ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور یہ بندہ محنت کر رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ آ جائے. بس اس کے دل میں کسی کا حسد ڈال دو, کسی کا کینہ ڈال دو, کسی کا بغض ڈال دو, کسی کی عداوت ڈال دو, کوئی ایسا کانٹا ڈال دو جس سے وہ ڈائریکٹ اللہ کی نظر سے گر جائے, میرا مقصد حل ہو جائے. تو میرے عزیزو, اصل بات یہ ہے, دل کے اوپر جھاڑو ہو. بس کچھ ہوا دل صاف, کچھ ہوا دل صاف, فوراً جھاڑو پھیر دو. کوئی کتنا آپ کو ستائے, کوئی کتنا آپ کا دل دکھائے, کوئی ایسے زیڈ تک کچھ بھی کہے, بس دل کے اوپر جھاڑو پھیر دو. اور میرے عزیزو, دل کو صاف کرو. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا یال ہے. ان کی کوئی برائی اللہ خدا کے واسطے اپنے دل میں نہ پالو. چاہے ہماری بیوی ہو, چاہے بچے ہو, چاہے ہمارے بھائی ہو, چاہے ہماری بہن ہو, چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہو, چاہے کوئی ہمارا خیرخواہ ہو یا ہمارا مخالف ہو, اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں, اور یہ مجلس میں آنا بتا رہا ہے کہ یہ مجمع اللہ والا بننا چاہتا ہے, یہ مجمع اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے, یہ مجمع اللہ سے ولایت کا نور چاہتا ہے, یہ مجمع اللہ سے نسبت کا نور چاہتا ہے, اور اصلاحی مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آنے والا ہر شخص اللہ کا ولی بن جائے. اس لیے اس دل کے اوپر جھاڑو رکھ لو. کچھ بھی ہو جائے جھاڑو پھیر دو. دل شیطان کہے گا نا 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 اس نے غلطی کی ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. نفس کہے گا نا 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 وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کو کہو بھائی اس کی قبر میں نہیں جاؤں گا. اس کی عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے, وہ عزت بھی اللہ دیتا ہے, ذلیل بھی اللہ کرتا ہے. ایسے دل پہ جھاڑو پھیرو, دل ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ. یہ دل ایک اللہ کے لیے ہے, اللہ ایک ہے, یہ دل بھی ایک ہے. اس دل کو ایک اللہ پر فدا کرو, اس جوانی کو اللہ پر فدا کرو. یہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات اور یہ زندگی کے قیمتی ایام کسی کی برائی پالنے میں اور کینہ اور بغض رکھنے میں اپنے دل میں نہ گزارو. ورنہ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کی اللہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. ایسے ناراض ہو جاتے. اور ہمیں اللہ کا بننا ہے, اور کسی کو دل میں کینہ پال کر, کسی کا دل میں بغض پال کر کوئی کیسے نیچے گر جائے, اس کے ساتھ ہمیں اللہ کا بننا ہے. یاد رکھنا وہ گرے گا نہیں اور آپ اللہ کے بنو گے نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ٹانگ کھینچنے والوں کی قدر نہ کرو, ہاتھ کھینچنے والوں کی قدر کرو.
ہاتھ کھینچنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی قدر نہ کرو، فرمایا کام کرنے والوں کی قدر کرو۔ جو حضرات پوری دنیا میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کر رہے ہو یا خانقاہ کے اعتبار سے کر رہے ہو یا استاد مدرسے میں پڑھا کر کے کر رہے ہو، جو جس اعتبار سے دین کا کام کر رہے ہو، ارے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ حق تو یہ تھا کہ دعا کریں، باری تعالیٰ یہ جتنے کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ جتنے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما دیجئے، باری تعالیٰ بہت سی جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہے، وہ جہاں جہاں چلے جائیں وہاں والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے دل کے اندر کا یہ جذبہ ہو، یہ سوچ ہو، یہ ولولہ ہو کہ سب کیسے اللہ کی طرف آ جائیں، سب اللہ کی طرف آ جائیں، اس کے لیے ایک بڑے مجمع کو محنت کرنی ہوگی، ایک بڑے مجمع کو کوشش کرنی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کپڑا زیادہ بنے، اس کے لیے کارخانے میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، چپل زیادہ بنے اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، جتنی محنت ہوگی اتنی چپل تیار ہوگی، جتنی محنت ہوگی اتنی فریم تیار ہوگی، جتنی محنت ہوگی جتنے مشین ہوں گے اتنے کپڑے تیار ہوں گے۔ جتنے حضرات صحیح دل سے محنت کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اتنی ہدایت کی ہوا کو عام کرے گا۔ اس لیے دو باتیں آج کی مجلس سے یہ لے کے جاؤ، زبان کو کے اوپر تالا لگا دو، بہت مشکل سے کوئی جملہ بولو، بہت مشکل سے کوئی جملہ بولو، ضرورت کے وقت بولو، فضول نہ بولو۔ میں کیا کر رہے ہیں بھائی، ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں، ارے ایک حد تک ہو میرے عزیزو، فضول بات نہ کرو، اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، ارے آپ نے حضور کا کیا عمل دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی تو بات تھی اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے ہارڈ کام ہے خاموش رہنا، سب سے ہارڈ کام۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، قیمتی بات کرنی ہے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، جھوٹ نہ ہو جائے، دھوکہ نہ ہو جائے، تانا نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ابھی جو حضرت تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، عجیب بات بتائی کہ وہ تو قیامت کے دن آپ کو پتا چلے گا کہ جو فضول وقت گزارتے تھے نا اس پر کیا گناہ ہوتا ہے، وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا۔ پھر وجدہ میں آ گئے اور یوں کہنے لگے کہ یہ تو جو وقت ضائع کرتے ان کو پتا چلے گا، جو غیبت کرتے ان پر تو اللہ ہی رحم کرے، جو جھوٹ بولتے ان پر تو اللہ ہی رحم کرے، وہ تو اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے حقیقت کی آنکھیں کھل جائے گی، یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہمارے دوست احباب۔ میرے عزیزو، عزیز طلبہ، زندگی کو سیریس لو، یہ زندگی میں اللہ کو منا کر کے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ ارے بد نظری سے جان نہیں چھوڑتی، بد نظری ہو جاتی ہے میرے عزیزوں، وہ تو ہو ہی جائے گی نا، اس سے بچنا پڑتا ہے۔ ارے میرے پاس تہجد کے لیے وقت نہیں ہے، میرے عزیزوں اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، اچھے کام کے لیے جلدی وقت نہیں ہوتا، اچھے کام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور برے کام میں وقت آٹومیٹک لگ جاتا ہے۔ گھر بنانا ہو تو وقت نکالنا پڑتا ہے، گھر توڑنا ہو تو کوئی وقت نہیں نکالنا پڑتا۔ پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو وقت نکالنا پڑتا ہے، اور پہاڑ سے نیچے اترنا ہو تو کوئی وقت نہیں نکالنا پڑتا۔ اوپر چڑھنا ہو تو وقت نکالنا پڑتا ہے، اوپر سے پھسل کے گر ہی جانا ہو تو کوئی وقت نہیں نکالنا پڑتا۔ ہاں ایک ہی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کو منانا ہو، بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنی ہو، اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جانا ہو تو اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے ہی چلے جانا ہے تو دوستوں کی مجلس میں بس فضول کاموں میں اپنے وقت کو گزار دو، ویسے ہی آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ آخرت میں بھی تڑپتے رہو گے، قبر میں بھی سسکتے رہو گے، حساب کتاب کے وقت بھی تڑپتے رہو گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو لائف ہے، جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی بے چینی میں، تڑپ میں، اللہ کے غصے میں اور اللہ کی ناراضگی میں گزرے گی، اور اس وقت وہاں پر کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے، اللہ کے ولی بننے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ آسان فارمولا ہے، نظر کی حفاظت کرو، اللہ کے ولی بنو۔ اچھا تیسرا پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں
اس کو یاد رکھ لو، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھ لو۔ میں کئی اللہ والوں کی آفسوں میں اور ان کے گھر پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا ان کے آفس پر ایک کاغذ لگا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان کی نظر بار بار اس پر، بار بار اس پر، بار بار اس پر، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، گھر میں کوئی مناسب جگہ ہو، پیارے اللہ کا نام لگا ہوا ہو، تاکہ ہماری نظر پڑتی رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں نا وہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس اللہ کے پاس جانا ہے نا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ استحضار ہے جو انسان کو پوری بھرے ماحول میں، سٹی میں اور موبائل کے ہونے کے باوجود تنہائی میں انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ آپ یہ ہٹا دو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو بندہ بھول جاتا ہے پھر اس کی زندگی غلط کاموں میں گزرتی ہے اور اللہ کو ناراض کر کے گزرتی ہے۔ اس لیے بنیادی چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کو دل میں کیسے بٹھائیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی عرب میں ایک عورت تھی، اس کی حسن و جمال کے چرچے تھے، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ غسل کیا اس نے، اچھی تیار ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہے کوئی ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ اچانک اس نے کہا، نخرے کے انداز میں کہا۔ ان کے شوہر ایک بزرگ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تقریباً، ان کا نام تھا عبید بن عمیر۔ ان کی مجلس ہوتی تھی مسجد نبوی میں، ان کا درس ہوتا تھا۔ اس شوہر نے فوراً کہہ دیا عبید بن عمیر، یہ ہے، یہ تجھے دیکھیں گے اور تیری طرف رغبت نہیں کریں گے، ہیں؟ ایک کام کرو، مجھے اجازت دو، ان کو فسلا کے بتاتی ہوں آپ کو، دیکھو کیسے فسلا دیتی ہوں۔ کہا جا اجازت ہے، فسلا کے بتاؤ عبید بن عمیر کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوان بزرگ، پتا تھا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کا تقریباً سبق چل رہا تھا مسجد نبوی میں، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ حضرت کا جیسے ہی سبق ختم ہوا تو اس نے ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ پوچھا، حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہ کوئی بات نہیں، پوچھ لیجئے۔ چلتے چلتے باتیں ہو رہی ہے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ اسی دوران اس نے اپنا نقاب جو تھا نا ایسے اتارا، حضرت کی نظر پڑی، حضرت نے فوراً نیچے دیکھا اور کہا، بہن ایسا کام کیوں کرتی ہو جس سے دنیا میں بھی ذلت جھیلنی پڑے اور آخرت میں بھی ذلتی برداشت کرنی پڑے؟ یہ جملہ کہا اس وقت، دیکھا نہیں، فوراً نظر نیچے کی اور یاد آ گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یاد ہی تھا، وہ دل میں ایسا بسا ہوا تھا، پتا تھا مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو اس کو آخرت کی بات کر دی کہ ایسا کام کیوں کرتی ہو جس سے دنیا میں بھی ذلتی ہو اور آخرت میں بھی ذلتی ہو۔ وہ بیچاری شرمائی، اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت کو جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ شوہر بھی بڑے انتظار میں تھا کہ بڑی تیار ہو کر اور بڑے ناز نخرے کے ساتھ اور اپنی خوبصورتی کے گمنڈ کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گئی ہے۔ چلو آئے گی تو معلوم کریں گے کیا ہوا عبید بن عمیر کے ساتھ۔ وہ کتنا بھروسہ ہوگا شوہر کو بھی وہ اللہ والے پر، وہ بزرگ پر، کہ کہا جا 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 اپنے ناز نخرے تو وہاں بتا کر کے دیکھ، وہ تیری طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ گھر آئی، شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ گئی تھی عبید بن عمیر کے پاس۔ اس نے کہا چلو بات جانے دو، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرد حضرات ہی نیک ہوتے ہیں؟ کیا عورتیں نیک نہیں بن سکتی؟ انشاءاللہ میں بھی نیک بن جاؤں۔ رات کا وقت آیا، شوہر سے پوچھا آپ کو میری ضرورت ہے؟ جب بھی شوہر نہ کہتے، ایک اچھا سا شاندار سا ایک کپڑا بنوایا تھا کہ میں نماز کے لیے جب رات میں کھڑی ہوں گی اپنے اللہ کے سامنے تو اس کو پہن کے میں کھڑی ہوں گی۔ اللہ اکبر، پوری رات اس کی مصلے پہ گزرنے لگی۔ جب کئی راتیں ایسی گزری اس وقت وہ شوہر نے کہا پتہ نہیں عبید بن عمیر نے کون سی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے میری بیوی تو راہبہ جیسی بن گئی۔
بالکل اللہ کی ہو گئی وہ. اب اس کو دنیا کی کوئی چیز میں انٹرسٹ نہیں آتا. روزانہ رات آنے پر شوہر کو پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے, وہ منع کرتے, ایک نیا سا لباس پہنتی اور پوری رات مصلی پہ اپنے اللہ کے سامنے گزار دیا کرتی تھی. ہم تو ویسے ہی بد نظری کر لیتے ہیں موبائل میں, ہمیں اللہ کو بھی پانا ہے بد نظری کر کے. اخبار میں تصویریں دیکھ لیتے ہیں مستورات کی اور سمجھتے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, اور جو ایڈورٹائز کے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں اس میں مستورات کی تصویر دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ارے مولانا طارق جمیل صاحب کا کسی اللہ والے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں کوئی ایڈ آتی ہے, اس وقت مستورات کو دیکھ لیتے ہیں, سمجھتے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ شیطان کے پھسلانے کے مختلف وار ہیں. ہمیں ہٹا دینا ہے اس وقت موبائل, فوراً نظر ہٹا دینی ہے, چاہے کتنا اچھا بیان چل رہا ہو, یا تو پوری زندگی موبائل میں پھر بیان ہی نہیں سننا. اگر ایسا لگتا ہو کہ میں 1% بھی موبائل میں پھسل جاؤں گا, یا 1% بھی مجھے موبائل میں پھسلنے کا خطرہ ہے, یا میرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا, اس کو چاہیے وہ موبائل کو ایک طرف کر دے, اپنی آخرت برباد نہ کرے. یہ موبائل کا ٹکڑا یہ کہیں ہمیں اللہ کی نظر سے نہ گرا دے. یاد رکھنا یہ موبائل کا ٹکڑا ہمیں اللہ کا بنا بھی سکتا ہے اور اللہ کی نظر سے گرا بھی سکتا ہے. کیا اندر کا ایمان بنا ہوگا, اور عبید بن عمیر کا کیا اللہ سے تعلق ہوگا. آج دنیا ہم سے چلے گئے, پتہ نہیں اپنی قبر میں کتنا مزے کر رہے ہوں گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی ہو, آج مزے سے سوئے ہوئے ہو, ان قریب میں اور آپ بھی قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے. اگر اللہ کو منع کر کے گئے ہوں گے, یہ نظروں کی حفاظت کر کے گئے ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا فرما رہے ہیں, جو نظر کی حفاظت کر لے وہ اللہ کا ولی ہے. تو یہ وقت ہے نظر کی حفاظت کرنے کا, اپنے دل پر محنت کرنے کا, کہ اس لیول کا ہمارا ایمان بنے کہ ہم بھی بد نظری نہ کریں, نہ موبائل میں غلط دیکھیں, نہ اخبار میں غلط دیکھیں, نہ تصویروں میں غلط دیکھیں, نہ بورڈ پر غلط دیکھیں. اسی لیے شریعت نے, اللہ نے قرآن میں جو قانون بیان کیا اور مردوں کو جو بات بیان فرمائی, وہ یہ بیان فرمائی کہ مردوں کو چاہیے کہ نیچی نگاہ سے چلے, اچانک نظر بھی نہ پڑے. اوپر دیکھے گا تو اچانک نظر پڑے گی. ہماری چال شریفانہ ہو اور ہماری عادت شریفانہ ہو, با حیا ہماری زندگی ہو. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے, اپنی نظر کی حفاظت کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ کی طرح اپنے دل پر محنت کرنے کی اور اپنے ایمان پر محنت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پھر کیا ہونے لگا, فرمایا پوری زندگی اس نے ایسی گزاری کہ راتیں مصلی پہ گزرنے لگی. ہاں, جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا, پھر مصلی سے پیار ہو جاتا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا, پھر مصلی سے محبت ہو جاتی ہے. پھر اس کو نماز پڑھنے کی مزہ آتی ہے. پھر تنہائی میں لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرنے کی مزہ آتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, رات کا آخری پہر چل رہا ہوتا ہے, سب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے, اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ مزے لے رہا ہوتا ہے, اور یہ اپنے اللہ کی یاد میں, اپنے اللہ کی محبت میں آہے بھر رہے ہوتے ہیں. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ یاد رکھنا, جو راتوں کو اللہ کو منائے گا اس کے چہرے پر اللہ صلحاء کا نور عطا فرمائیں گے. جو راتوں کو تہجد پڑھے گا اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے. جو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھے گا اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے. جو اگر تہجد کی توفیق ہو رہی ہو تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا. اور اگر تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ آنکھ نہیں کھلتی, اس بات کو سمجھنا کہ شاید اس وقت اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں تہجد کے وقت اپنے سامنے کھڑے ہوتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہماری ایسی زندگی ہو کہ ہم اللہ کی نظر سے ایسے گرے ہوئے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں تہجد کے وقت میں مصلی پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے. کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی کم سعادت کی بات ہے؟ کتنی خوشی کی بات ہے. ایسے ہی یہ بڑے بڑے اکابرین پوری رات گزار دیتے ہیں اللہ کی یاد میں. رات کا تیسرا حصہ, رات کا آخری پہر بطور خاص اللہ کی محبت میں گزار دیتے.
نوساری میں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، کچھ باتیں نکلی، تو انہوں نے کہا تہجد کے وقت میں دعا ہو جاتی ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ کب اٹھتے ہو؟ رات میں۔ اوہو، مجھے کہا مولانا 1:30 بجے تک تو ہم مصلی پر آ ہی جاتے ہیں، 1:30 بجے تک تو ہم مصلی پر آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا 1:30 بجے اٹھتے کب ہو؟ بولے 1 بجے الارم بجتا ہے اور تھوڑی سی آنکھ کھل جاتی ہے، سستی ہونے لگتی ہے، 1:30 بجے ہم مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 35 سال، 1:30 بجے مصلی پر۔ پھر پوری رات کیسے گزرتی ہے؟ میں نے سنا تو میں خود اندر سے ہل گیا، یقین نہیں ہوتا تھا وہ مولانا کو دیکھ کے کہ یہ رات میں 1:30 بجے مصلی پہ آ جاتے ہو۔ ہمارے ایک استاد محترم، میں نے ایک مرتبہ ان کے شاگرد سے پوچھا کہ حضرت کب مصلی پہ آ جاتے ہیں؟ کہا 1:30 بجے حضرت مصلی پہ آ جاتے ہیں، 1:30 بجے۔ حضرت مفتی صاحب کے ایک خادم سے پوچھا تو کہا کہ صبح صادق سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے حضرت کے اٹھنے کا معمول ہے، صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے۔ اور ہمارے پاس اتنی لمبی رات ہے، سردی کی رات ہے اور لمبی لمبی راتیں ہیں، ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 5:45 کا کم سے کم الارم رکھیں اور 2 رکعت تہجد پڑھ کے ہی سو جایا کریں۔ حاضری تو پورا لیں، اپنا نام تو لکھوا دیں کہ باری تعالیٰ آج کی رات تہجد میں نے بھی پڑھی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، حضرت نے فرمایا تیرے سینے کو بے کینہ کر لے، اللہ تجھے تہجد کی توفیق دے دے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہا حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تو اپنے دین کے کاموں کو سنوار لے، اللہ رات میں تجھے تہجد کی توفیق دے دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے کاموں کو سنواریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو بے کینہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو ہم بہت قیمتی سمجھیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی وہ یوں فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت کو زندگی بھر کبھی بھی مس نہ کرو، کوئی رات ایسی نہ ہو کہ اس وقت ہماری تہجد نہ ہوتی ہے، اس طرح اٹھ جائے کہ کتنی مرتبہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے ہم تہجد پڑھ کے سو چکے ہو اور آزو بازو والوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ رات کا آخری وقت ہے، بلینکٹ اوڑی ہوئی ہے اور اپنے اللہ سے باتیں ہو رہی ہو، اپنے اللہ سے مناجات ہو رہی ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا استحضار، لمبی لمبی نمازیں، مصلی سے پیار، مصلی سے محبت، مصلی پر زیادہ وقت گزارنا، مصلی پر زیادہ وقت بتانا۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، رونے لگے، بے چین ہو گئے۔ کہا پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا ہوگا جب جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ ان کو کیا مزہ آتا ہوگا نماز میں، اور کیسے اپنے اوقات کو وصول کرتے ہوں گے کہ یوں فرما رہے کہ پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا جب جنت میں نماز نہ ہو۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بات یہ چل پڑی، کسی نے کہا حضرت اگر اللہ نے جو مجھ پہ فضل کر دیا تو میں اللہ سے یہ مانگوں گا، کسی نے کہا اگر اللہ نے مجھ پہ فضل کیا تو میں اللہ سے یہ مانگوں گا، کسی نے کہا اگر اللہ نے مجھ پہ فضل کیا میں اللہ سے یہ مانگوں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ڈرتے ڈرتے اگر اللہ نے مجھ پر بھی فضل کر دیا تو میں اللہ سے کہوں گا باری تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی، نماز کی جگہ عطا فرما دی۔ وہ نماز کا شوق یہ سب کب ہوگا؟ فرمایا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بڑھ جائے وہ کیا کرے؟ فرمایا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرے گا اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ ہاتھ اللہ نے دیے یہ سوچے گا اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کھلاتا ہے یہ سوچے گا اللہ کی محبت بڑھے گی۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، باری تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ سوچے گا اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں قوما میں ہیں، سوچے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، فرمایا اللہ کی محبت بڑھے گی۔ وہ اللہ کبھی بھوکا نہیں
رکھتا, وہ اللہ کبھی پیاسا نہیں رکھتا, وہ اللہ کبھی مجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا. ہر اینڈ موقع پر اللہ ہمیں عزت دے دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بائک دی, رہنے کے لیے شاندار مکان دیا, اللہ نے انہیں کار عطا فرمائی, دنیا بھر کی بہاریں عطا فرمائی, اگر پھر بھی وہ اللہ سے بغاوت کریں تو یاد رکھیں وہ اپنے اللہ کو کیا منہ بتائیں. تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے اس سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حرم شریف میں داخل ہوا. حرم شریف میں جانے کی ویسے ہی ایک خوشی ہوتی ہے, اور یہ بات نہیں ہے کہ انسان جب عمرے کا سفر کر کے یا حج کا سفر کر کے جب جاتا ہے اور پہلی نظر پڑتی ہے تب ہی اسے اچھا لگتا ہے. نا 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 نا, جب بھی وہ حرم شریف میں جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک چین, سکون, اطمینان اور امن و امان ہوتا ہے, اور اللہ کے گھر کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اسی لیے تو وہ فجر کی نماز میں بھی جاتا ہے تو اس کی نظریں بیت اللہ شریف کو تلاش کرتی ہے, وہ ظہر میں جاتا ہے اس کی نظریں بیت اللہ شریف کو تلاش کرتی ہے, وہ عصر میں جاتا ہے کوشش کرتا ہے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھوں, مغرب میں جاتا ہے, ارے کتنے لوگ عصر سے مغرب بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں وہاں مطاف میں سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی نظریں بیت اللہ شریف پر جمی ہوئی ہوتی ہے. میں نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو کئی مرتبہ کتنی دیر تک بس ایسے بیت اللہ شریف پر نظریں جمی ہوئی, اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھا, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, کبھی آنکھیں آنسو بہا رہی ہے, اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی انسان حرم شریف میں جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حرم شریف میں داخل ہوا, میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک شخص تھا اس کے دونوں ہاتھ بازو سے نہیں تھے, دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے. حضرت نے دھیان سے دیکھا تو حضرت فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی, وہ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا, دونوں ہاتھ نہیں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں میرے دل کی کیسٹ تو چلنے لگی اور میرے دل میں وہ باتیں آنے لگی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ غسل کیسے کرتا ہوگا, یہ اپنی ضرورت سے فارغ کیسے ہوتا ہوگا, یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا, یہ اپنے کپڑے کیسے پہنتا ہوگا. سخت سردی کے زمانے میں کوئی اسے بلینکٹ اڑا دیتا ہوگا اور بلینکٹ کبھی نیچے اتر جاتی ہوگی, اب بلینکٹ اس کو اوپر لینی ہو, اس کے تو بازو سے ہاتھ ہی نہیں ہے, وہ بلینکٹ کو کیسے اوپر لیتا ہوگا. حضرت فرماتے ایک طرف میں بہت سی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسری طرف اس کو دیکھ رہا تھا مزے سے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے, نماز پڑھ, دونوں ہاتھ نہیں ہے اور اپنے اللہ کے لیے وقت ہے. ہمارے پاس دونوں ہاتھ ہے اور موبائل کا غلط استعمال کرنے کے لیے وقت, آخرت کو برباد کرنے کے لیے وقت. میرے عزیزو یہ ہاتھوں کا صحیح استعمال کرو, ہاتھ اللہ کی نعمت ہے. جب ایسے لوگوں کو دیکھو گے نا تب پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہاتھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں یہ عاجز نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی بات, کوئی بھی عمل کرنا ہو دعا کرنی پڑے گی, صرف عمل پہ بھروسہ کر کے کام نہیں ہوگا. میں تہجد پڑھوں گا انشاءاللہ روزانہ, 3 دن پڑھو گے چوتھے دن چھوٹ جائے گی, اس کی رٹ لگانی ہوگی, اللہ کو منوا لینا ہوگا کہ اللہ کے یہاں سے یہ فیصلہ ہو جائے, جاتے رہ لیے موت تک تہجد لکھ دی گئی. باری تعالیٰ تہجد, اللہ جی تہجد, رات کا آخری پہر, وہ اس کے لیے تڑپنا, اندر سے مچلنا کہ مجھے کب تہجد کی توفیق ہوگی. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں. کیا میں صبح صادق سے 20 منٹ پہلے بھی نہیں اٹھ سکتا؟ کیا میں ان سے زیادہ نیک ہوں؟ کیا میں ان سے زیادہ مشغول ہوں؟ کیا ان سے زیادہ میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ پھر کیا بات ہے جب انہوں نے سب زیادہ کیا ہے, ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے, میں ایسا کیسا بیزی ہو گیا کہ میرے پاس رات میں اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں. محروم کون؟ جس کے پاس یہ 10-12 گھنٹے کی رات ہو اور اس کے پاس 2 رکعت تہجد کی اسے فرصت نہ ملے. یوں فرمایا کہ وہ محروم.
تو یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنی ہوگی. درود شریف آپ بڑھانا چاہتے ہو، رٹ لگانی ہوگی. بد نظری سے بچنا چاہتے ہو، رٹ لگانی ہوگی. آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہو، رٹ لگانی ہوگی. کوئی شکل نہیں نظر آ رہی اور بننا اللہ کا ولی ہے، رٹ لگانی ہوگی. باری تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکال کے میں بھی تیرا ہو جاؤں، میرے جیسا گنہگار بھی تجھے منانے والا ہو جائے، تجھے راضی کرنے والا ہو جائے، تجھ سے صلح ہو جائے. میرے عزیزوں، کچھ چیزیں سمجھ کے نہیں آتی، کچھ چیزیں پڑھ کے نہیں آتی، کچھ چیزیں صحبت سے آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کے لیے میرے عزیزوں اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو نمبر 1 اس بات کو اپنے دل پر لکھ کر جائے کہ انشاءاللہ جو بھی نیک عمل ہمیں شروع کرنا ہے اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے رٹ لگائیں گے. کون کون چاہتا ہے اللہ کا ولی بننا؟ سارے ہی چاہتے ہیں. تو طے کرو کہ ہر دعا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے اپنا ولی بنا لے. کون کون چاہتا ہے گناہوں سے بچنا؟ ہر دعا میں اللہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے. بہت گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ بہت گناہ ہو جاتے ہیں. یہ گناہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں. ورنہ جن کو یہ یاد ہوتا ہے نا اللہ دیکھ رہے ہو، وہ گناہوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، 10 قدم دور ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جائے ان کا دل مچل جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کا اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوا. اللہ نے فرمایا کہ تو ایسا نامہ اعمال لے کر آیا کہ پچھلے 40 سال سے اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا. پچھلے 40 سال سے اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا. اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے نا، وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، بطور خاص بد نظری سے بچنا ہے. تیسری چیز یہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، قدر کر لو، نمازیں دھیان کے ساتھ پڑھ لو. اشراق کے وقت میں اشراق، وقت آئے ہمت سے کھڑے ہو جاؤ، بعد میں نہیں، ٹال کر کے نہیں. اشراق کا وقت ہو گیا، کب پڑھیں گے؟ کہ 8:30 بجے. نہ 10 مرتبہ میں سے 7 مرتبہ چھڑوا دے گا شیطان. اور 3 مرتبہ آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گی جو اول وقت پڑھنے کی مزہ آئے گی. آئس کریم کو پگھال کر کھانے کی وہ مزہ نہیں آئے گی، چائے کو ٹھنڈی کر کے پینے کی وہ مزہ نہیں آئے گی جو ہلکی سی چائے گرم ہو اور آئس کریم پگھلی ہوئی نہ ہو. اسی طرح جو بھی عبادت کا یا معمولات کا وقت آئے اول وقت میں بچ جاؤ. گناہ کا وقت آئے، شیطان کہے گا ابھی 1 مرتبہ کر لے، کل سے نہ کرنا. یاد رکھنا، 1 مرتبہ کیا تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. گناہ کے معاملے میں ہمیشہ آگے ہی بڑھو گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے. 20 سال گزر جائیں گے، آپ کا وہ گناہ نہیں چھوٹے گا. آپ کو پہلے ہی مرحلے میں ہمت کرنی ہوگی. آج چاہے جو ہو جائے، آج چاہے جان نکل جائے، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ان مہمانان رسول کے صدقہ طفیل میں ہمیں بھی اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. زندگی غفلت میں گزر گئی، باتیں کرتے کرتے گزر گئی. آج کی مجلس کی برکت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کا واقعہ یاد آیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں 5 سال کا تھا، میرے ماموں میرے گھر آئے، مجھے کہا داؤد طائی اللہ کو یاد کرتے ہو؟ ماموں کیا کروں؟ کہ اللہ کو یاد کر لیا کرو. ماموں کیسے یاد کروں؟ اس بات کو بھی لے کر جاؤ. کہا داؤد سونے سے پہلے اللہ کو یہ کہہ دیا، اپنے آپ سے یوں کہو کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر سو جایا کرو. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد میرے ماموں دوبارہ آئے. مجھے کہا کہ داؤد اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا جی یاد کرتا ہوں ماموں. کتنی مرتبہ؟ میں نے کہا 1 مرتبہ کہہ کے سوتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. کا چند مرتبہ اور کہہ لیا کرو، تھوڑا زیادہ یاد کر لیا کرو. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر سونے سے پہلے میں رٹ لگاتا تھا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کا مجھے بچپن ہی سے ایسا استحضار ہو گیا تھا کہ گناہ کرنے کا خیال ہی دل سے نکل گیا تھا.
गुनाह का ख्याल ही निकल गया था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं और अल्लाह इतने बड़े और इतनी ताकत वाले, और मेरी ऐसी जुर्रत कि मैं अल्लाह को नाराज करूं और हर वक्त इस उम्मीद पे गुनाह करूं कि अल्लाह माफ कर देगा। क्या पता उस वक्त गुनाह करते वक्त अल्लाह ऐसे नाराज हो जाए कि हिदायत ही को सल्ब कर ले, अल्लाह मोहर लगा दे कि तुझे अपना वली नहीं बनाना। इंसान ये नहीं सोचता, बस ये अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह बड़े गफूर रहीम है। ये शैतान का धोखा है, वो ये कहते हुए गुनाह करवाता है। अरे जो गुनाह हो गए उसके बारे में सोचो कि अल्लाह गफूर रहीम है। गुनाह करते वक्त ये ना सोचो कि अल्लाह गफूर रहीम है, बाद में माफ कर देगा। उस वक्त तो अल्लाह के सिफत कहर को याद करो कि अल्लाह कहर भी है और अल्लाह पकड़ना भी जानते हैं, अल्लाह इंतकाम लेना भी जानते हैं, अल्लाह सजा देना भी जानते हैं। गुनाह के रास्ते में दुख ही दुख है, ये गुनाह कांटा है और इसकी सजा मुझे दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। ये गुनाह मैं करूंगा ना, अल्लाह की नजर रहमत से मैं गिरूंगा। ये गुनाह करूंगा, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। अगर ये गुनाह करते करते मर गया, अपने अल्लाह को क्या मुंह बताऊंगा। ये शैतान बड़ा समझाता है कि अभी गुनाह कर ले, अल्लाह गफूर रहीम है। उस वक्त अपने आप से ये ना कहो, उस वक्त यूं कहो अभी गुनाह करूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे पकड़ भी सकता है। वरना इस तरह सोचते सोचते जिंदगी के कई साल गुजर गए। एक वक्त आएगा मलकुल मौत भी आ जाएंगे और इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे। न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगी, अपने ख्यालों में अल्लाह वाले होंगे और वहां देखेंगे तो शायद खुदा की फहरिस्त में अब उनके वलियों में हमारा नाम नहीं होगा। हमने बहुत मजाक में ले लिया यार, शरीयत को बहुत मजाक में ले लिया, सुलूक के रास्ते को बहुत मजाक में ले लिया, और हम तो अपने आप को भुला करके पता नहीं एक अजीब सी जिंदगी गुजारने लगे। काश कभी तन्हाई में बैठकर हम ये भी सोचे कि क्या मेरी ऐसी जिंदगी है, क्या मेरे 24 घंटे ऐसे हैं कि खुदा के दरबार में वहां की फहरिस्त में मेरा विलायत में नाम हो। क्या जिंदगी ऐसी है, क्या मेरी जुबान ऐसी है, क्या ये मेरा दिल ऐसा साफ है, क्या मुझे तहज्जुद की तौफीक हो रही है, क्या मेरा नमाजों में ध्यान लग रहा है, क्या मुझे अपने ऐब नजर आ रहे हैं, क्या मुझे दूसरों की खूबियां नजर आ रही है। मेरे अजीजों, बस यही जिंदगी अपने को अच्छा समझते समझते आमतौर पे जिंदगियां गुजर जाती है। आखिरत में फाइल खुलती है, उस वक्त उनके पल्ले कुछ नहीं होता। मुराकबा कर लीजिए। बहुत आसान है अजीज तलब, अल्लाह के वली बंदा बहुत आसान, गुनाह से बचो, अल्लाह के हो। लेकिन यह है कि मैं गुनाह करता रहूं तन्हाई में और दुनिया वाले सुबह में मुझे वली समझते रहे, ये चालाकी अल्लाह के सामने नहीं चलती। अल्लाह खुद कह रहे, वो कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। वो इंसान जो गुनाह करता है अपने आप को ही धोखा दे रहा। अनजाने में गुनाह हो जाना अलग चीज है, जानबूझकर गुनाह करना, अभी गुनाह करता हूं बाद में माफी मांग लूंगा, ऐसी जुर्रत। अल्लाह को जानने के बावजूद गुनाह कर, अल्लाह मुझे देख रहे हैं उसके बावजूद गुनाह कर। हमें तो फार्मूला मिल गया है जी, अल्लाह बड़े गफूर रहीम है। ये शैतान के नूरानी पर्दे। एक बुजुर्ग ने सिर्फ मोबाइल रखना ही इसलिए छोड़ दिया कि मोबाइल पर झूठ बहुत बोलना पड़ता। बदनजरी की बात ही नहीं कर रहे, वो तो कहते झूठ बोला जाता है। आप कहां हैं? कहा मैं यहां हूं, हालांकि वहां होता नहीं, इसलिए मोबाइल ही नहीं रखना बोला। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से,
کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ نہ سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب اللہ کو پتا ہے کون کتنے درود شریف پڑھتا ہے، کون کتنا اللہ اللہ کرتا ہے، کون میری محبت کے لیے سفر کرتا ہے، کون میری محبت کے لیے محنت کرتا ہے، کون میری محبت کے لیے کوشش کرتا ہے، کس کے دل میں مجھے پانے کی طلب ہے، کون مجھے پانا چاہتا ہے اور واقعتاً اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ تڑپ جاتا ہے. کون ہے جو راتوں کی تنہائی میں جب ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے اور اس وقت وہ مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سب کو دیکھتے ہیں، وہ میٹھی نیند سونے والے کو بھی جانتا ہے اور قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. ہمارے یہاں ایک شخص ایسے انہیں دیکھو تو یقین نہیں آتا. مجھے کسی نے بتایا مولانا کئی سالوں سے ان کا معمول ہے، پورے رجب کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، پیر کو ان کا روزہ، جمعرات کو روزہ، اکثر ملو روزہ روزہ روزہ، قرآن قرآن قرآن، اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر. اور میں نے اکثر لوگوں کی زبان سے انہیں پاگل کہتے ہوئے سنا. لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں تو یہ تو بس کچھ پتہ نہیں ہے ان کو دنیا کا. میرا عزیز آخرت میں پتہ چلے گا کیا پتہ تھا ان کو. اپنے گھر کے قریب سے جاتا ہوں، ایک چچا باہر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے، کبھی 2 گھنٹے بعد واپس آتا ہوں تب بھی ان کے قرآن کی آواز. کیا خوش نصیب. اللہ کی معرفت کوئی مذاق ہے یا حقیقت ہے؟ صرف سوچ کے 3 کلومیٹر کا راستہ پار نہیں ہوتا، صرف سوچ کے اللہ کی محبت کا سلوک دے ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کبھی کبھار اپنی کوئی ایسی طلب بتاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے. لا الہ الا اللہ. الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے ذکر کی برکت سے سبحان رب کو رحم آ جائے اور اپنی طرف کھینچ لے. اللہ اللہ
اقراری مجرم ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ یہی سوچتے سوچتے گزر گیا کہ اب شاید گناہوں سے بچ کے زندگی گزرے گی، ولی بن جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے بیٹا دیکھ لیتا ہوں تجھے۔ اللہ جی 3-4 دن بعد پھر گناہ، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا مالک جذبات تو ہے، چاہت تو ہے، اقرار ہے، ویسا عمل نہیں، لیکن آپ کو پانا چاہتے ہیں، آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، آپ کو منا کے ہی دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتے، رب نہیں۔ اللہ جی وہ دن کب آئے گا کہ پورا دن ایسا گزرے اس دن کوئی گناہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے کوئی دن گناہ کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے وہ دن پیارے نبی کے ساتھ گزارا۔ اللہ جی ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اطلبنی، تو مجھے تلاش کر تجدنی ضرور پائے گا۔ ہم آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تلاش کر، اللہ آپ مل جائیے، آپ مل جائیے۔ بس آج کی مجلس میں توبہ، اللہ بچا لے، نفس و شیطان کو ذلیل کر، بچا ہمیں دیکھ کے ہمارے نیکی لکھنے والا فرشتہ کبھی شرما جاتا ہے، یہ کیسے نیک لوگ ہیں، کبھی ان کی اتنی اچھی چیزیں لکھتا ہوں، کبھی وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کر گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کتنی اچھی عمل کر رہا تھا، کیا ہو گیا اسے۔ گناہ لکھنے والے فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا، نیکی لکھنے والا رک جا ابھی توبہ۔ وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں تو سمجھا تھا توبہ کر لے گا، لیکن عجیب آدمی ہے، کئی ہزاروں بار توبہ توڑ چکا، شاید لمبی زندگی کی امیدوں میں۔ اللہ 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 ایسے ذکر کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، پیارے نبی کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بھی آپ کو یاد کرنے کی کوشش کر لی۔ آپ دیکھ رہے تھے یہ مجمع کتنی محبت کے ساتھ آپ کا نام لے رہا تھا، کن جذبوں کے ساتھ آپ کا نام لے رہا تھا کہ شاید یہی کچھ وہ گھڑیاں ہو جائے کہ رب کریم کی ایک نظر رحمت پڑ جائے اور اللہ ہمیں اپنا بنانے کا فیصلہ کر لے۔ باری تعالیٰ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اللہ بدل دے، رب بدل دے، کریم رب بدل دے، اللہ دین بدلتے رہتے ہیں، اللہ ہر رات کے بعد صبح آ جاتی ہے، گناہوں کے اندھیرے کے بعد آپ نیکیوں کا اجالا بھی بتا دے، اب دل کی رونق بتا دے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا عام طور پر پھل پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوتا، بچہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہوتا، عام طور پہ دل بننے کے بعد بگڑا نہیں کرتا، لیکن ابھی بنا ہی نہیں، اللہ بنا دیجئے،
दीजिए, अल्लाह बना दीजिए, अल्लाह बना दीजिए। आपकी एक नजर पड़ेगी, ये दिल बन जाएगा, हम आपके हो जाएंगे, हमें तहज्जुद इशराक चाश अव्वाबीन की तौफीक मिल जाएगी, हमें अल्लाह अल्लाह का मजा आ जाएगा, हमें नमाज का सुरूर मिल जाएगा, हम आपके हो जाएंगे। बदनजरी से और गुनाहों से और तन्हाई के गुनाह से हमारी जान छूट जाएगी अगर आपकी एक नजर हो जाए। अल्लाह की कसम, अगर आपकी एक नजर हो जाए, अगर एक मोहब्बत की नजर आप डाल दें और आप ये सोच लें कि जा जा जा, अब कोई शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे आप यूं कह दे, शैतान तू भी सुन ले, जो मेरा हो वो तेरा नहीं हो सकता, जो तेरा हो वो मेरा नहीं हो सकता। रब ये मजमा आपकी एक नजर करम का मोहताज है। सुभान रब, रहमान रब, रहीम रब, करीम रब। आपके रहम के वाकयात पहले भी हम सुन चुके हैं और हर मजलिस में यही एक उम्मीद जागती है, भले बड़े गुनहगार है लेकिन अल्लाह भी सामने बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। वो खुद अल्लाह यूं कहता है कि तुम अगर लोगों के ऐब छुपाओगे, कयामत के दिन में तुम्हारे ऐबों को छुपाऊंगा। आप तो नहीं चाहते कि किसी के ऐब जाहिर हो। अल्लाह हमारे भी ऐब बहुत है। जिंदगी झूठ में गुजरी, गिबत में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, देखा जाएगा देखा जाएगा। बेध्यानी में नमाज पढ़ते पढ़ते फजर की नमाज कज़ा कर दे करते अल्लाह आज तो माफ कर दे, आज माफ कर दे। अल्लाह ये हुजूर के मेहमान है, ये मेहमान आने रसूल है, इनकी बड़ी कुर्बानी है। ये अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, ये अपना शहर छोड़ के आए हैं, ये अपना वतन छोड़ के आए हैं, ये कुरान की निस्बत पर आ गए, आपको लेने के लिए आ गए, आपको मनाने के लिए आ गए। सख्त ठंडी के दिन चल रहे हैं, ये सुबह सुबह उठकर ठंडे ठंडे पानी से कभी कभार वुजू करते होंगे। रब रब प्यारे रब यार, कितनी मर्तबा ऐसा होता है, हम अपने घर में होते हैं, चाय ठंडी होती है, हमारे घर वाले, हमारी अम्मा दोबारा गर्म कर देती है। मुझे मदरसे के वो दिन याद है, कभी मतबख जाते वक्त लेट हो जाता, चाय ठंडी हो जाती, फिर ठंडी चाय पीनी पड़ती, गर्म करने वाला कोई नहीं। उस वक्त माँ तो याद आती थी, सब्र करके बैठ जाती। आज सुबह ही मैं एक बच्चे की साल की तश्कील कर रहा था, उनके वालिद साहब मुझे कहने लगे, मौलाना मैं अपने बच्चे को मदरसे में रखने के लिए गया था, तो वो मुझे कह रहा था, अब्बा आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, अब्बा आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, अब्बा मुझे ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। वो कहने लगे, मौलाना किस तरह मैंने बाइक पलटाई, मेरा दिल जानता है। मैं मदरसे के गेट से बाहर निकला, वो मुझे यही कहता रहा, अब्बा मुझे ले जाओ, अब्बा मुझे ले जाओ, अब्बा मुझे छोड़ के न जाओ। मौलाना मैं घर आया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, रोते रोते मेरे 3 दिन गुजर गए, दिन भी रोते रोते गुजरे। इसकी अम्मा को बताना मुनासिब नहीं समझता था, उसका दिल पिघल जाएगा, शायद रात सोएगी नहीं और कहेगी मेरे बच्चे को ले आओ। 3 दिन के बाद उसके दोस्त का फोन आया, कहा चाचा फिक्र न करे, आपका बच्चा सही सालिम। हमें पता होता है, हम समझते सिर्फ हमारी कुर्बानी है। मेरा अजीजों, हमें पता नहीं होता आपके माँ बाप की क्या कुर्बानी है, और आपके मोहतमिम साहब की, वो जो रातों को उठ के आपके लिए तड़पते हैं कि अल्लाह अगर सही मानों में इन बच्चों के लिए खाने का इंतजाम न हुआ, कल को हुजूर के मेहमान क्या खाएंगे और उनको क्या मुंह बताऊंगा कल को। कितनी कितनी रातें इन जिम्मेदारों को नींद नहीं आती इसी फिक्र में। और एक घाव है अल्लाह के, हम गुनाहों में लगे हुए, ये बच्चे आपको मनाने में लगे हुए, अपना वतन छोड़ के आ गए, एक हमसे गुनाह नहीं छूटते। गुनाह को इतनी अहमियत दे दी कि मौलाना ये तो नहीं छूटेंगे, छूटेगा तो नऊजुबिल्लाह अल्लाह का नाम छूटेगा, जिक्र छूटेगा, तहज्जुद छूटेगी, मामूलात छूटेंगे, बदनजरी नहीं छूटेगी। ऐसे अल्लाह ना उम्मीद हो। रब्बे करीम, बात करते करते भी कई साल गुजर गए, अब अमल की तौफीक दे दे, अमल की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे दे, आपकी नजर में चढ़ा दे, आपके दीवान में नेक लोगों में नाम लिख दे। अल्लाह आपने जो फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, जो रात के आखिरी पहर में अपने आपके आशिकों को उठाते हैं, अल्लाह आज की रात जरा हमारा नाम भी उनको दे दीजिए, हमारा नाम भी उनको दे दे कि आज से मैं इनसे भी प्यार करने लगा हूं, अब से बहुत तक इन्हें भी उठा दिया करना, इंशाअल्लाह इनका अच्छा खात्मा।
اے اللہ ایک بڑا طبقہ ہے ان کے پاس ایمان نہیں، انہیں ایمان عطا فرما. جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ایمان والوں کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے، ایمان والوں کی بگڑی بنا دے. اے اللہ ایمان والوں کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما. رب کریم درود شریف کی محبت دل میں ڈال دے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، آپ سے مانگنے کا شوق عطا فرما، آپ کے ہو جانے کا جذبہ عطا فرما، ہر وقت آپ سے جنونی محبت عطا فرما. رب کریم خاموشی کی توفیق عطا فرما، خاموشی کی توفیق عطا فرما، دل پر جھاڑو رکھ لینے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت دل کو صاف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے اپنے اولیاء کو جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی یکدم ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ آپ نے عباد الرحمن کی جو صفتیں بیان فرمائی ہے وہ عطا فرما. فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما. سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما. ہم بھی وہی کہتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ کیا. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. ایک محبت کی نظر پورے مجمع پہ ڈال دے، ایک نظر ڈال دے. اللہ آخری گزارش ہے ایک نظر ڈال دے اور یوں کہہ دے جاؤ جاؤ آپ کی مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.